السلام علیکم۔ راستے نہیں، رویے انسان کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ اناؤں کے کھیل میں ہار ہمیشہ رشتوں کی ہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ زندگی جب حالات کے سمندر میں گرتی ہے تو وقت اسے تیرنا بھی سکھا دیتا ہے۔ کسی کے حالات پر اس وقت تک جج نہ بنو جب تک خود ان کے حالات سے گزر نہ لو۔ احساس کہنے کو تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے اور جوڑنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور پھر یوں ہوا، جب مجھے ضرورت پڑی، اتفاق سے ہر شخص مصروف ہو گیا۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ اپنا حق مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حق چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ ایک قافلہ اندھیری سرنگ سے گزرا تو لوگوں کے پیروں میں کنکریاں چبھی۔ کچھ نے اس خیال سے کنکریاں اٹھا کر اس لیے جیب میں رکھ لیں کہ کسی اور کو نہ چبھے۔ کچھ نے کم اٹھائیں، کچھ نے زیادہ اٹھائیں، کچھ نے بالکل نہ اٹھائیں۔ باہر نکلے تو دیکھا وہ کنکریاں نہیں، ہیرے تھے۔ جنہوں نے کم اٹھائیں وہ پچھتائے کہ زیادہ کیوں نہ اٹھائیں، جنہوں نے نہ اٹھائیں وہ اور بھی زیادہ پچھتائے کہ کیوں نہ اٹھائیں۔ اس دنیا میں نیکیاں ہیروں کی مانند ہیں، جو اٹھا رہے ہیں وہی قیامت والے دن مالا مال ہوں گے۔ ہر انسان بہت اچھا ہے اور ممکن حد تک مدد کرنے والا بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غربت درمیان نہ آئے۔ انسان کا ہر نیک عمل بے شک ایک خیرات ہے، بشرط یہ کہ دکھاوا پرستی، ریاکاری اور خود نمائی سے پاک ہو۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی عزت محبت سے بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ لوگ اپنی عزت اور انا دیکھنے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کو کھو بیٹھتے ہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ کشتی ہے پرانی لیکن دریا بدل گیا، میری تلاش کا بھی ذریعہ بدل گیا۔ نہ شکل بدلی اور نہ بدلا ہے میرا کردار، بس جناب دوسروں کے دیکھنے کا نظریہ ضرور بدل گیا۔ جو ساتھ ہیں اس کی قدر نہیں اور جو دور ہیں اس کی تلاش ہے۔ خود کر لیا اپنا سکون برباد، پھر بھی سب کہہ رہے ہیں سکون کی تلاش ہے۔ گرنا اچھا ہے صاحب، اوقات پتہ چلتی ہے۔ ادھر ہاتھ تھامنے والے کتنے ہیں یہ بات پتہ لگتی ہے۔ رشتوں کو وقت دو ورنہ دھوکہ تو سبھی دیتے ہیں۔
جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ سخت رویے بات منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے کہ کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان گئے۔ یہی مثبت رویے رشتوں میں تازگی کے برقرار رکھتا ہے، کیونکہ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ کسی کی خامی کا ذکر سب کے سامنے کرنا کم ظرف کی نشانی ہے۔ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر؟ اے دوست، سب کو اپنے ہی کسی بات پر رونا آیا۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں تو وقت لگتا ہی ہے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ، لیکن اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ تھک جانے والے اور ہار جانے والے میں بڑا فرق ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ میں نے مہنگے لباسوں میں گھٹیا لوگ اور سستے لباسوں میں مہنگے لوگ دیکھے ہیں۔ بری عادت اور اچھے تعلق کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا پیار کبھی نہیں بدلتا اور دنیا میں انہیں ماں باپ بولا جاتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا۔ تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آئیں۔